الدجال. آج پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی دجال سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دجال کب سمجھ میں آئے گا؟ کہ ان کا کلمہ پڑھو تو پاک ہو جاؤ گے. میں غیر سیاسی شخصیت ہوں، سیاسی نہیں. دجال بتا رہا ہوں صرف. آپ دجال کوئی حیوان کا نام نہیں ہے، دجال کوئی جن اور بھوت کا نام نہیں ہے. دجال ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہی ایسی سوچ اور فکر کا نام ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے آپ کے زمانہ مقدس میں ایک بچہ ایسا دنیا میں آیا جس کی پیدائش میں نقص تھا، اور پیدائش میں نقص کی بنیاد پر 2 آنکھوں کے بجائے بیچ میں 1 آنکھ تھی. یہ پیدائشی دجال تھا کیا؟ تو جب اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھنے والے نہ سمجھ سکے کہ اللہ کے رسول نے جو 1 آنکھ مراد دی ہے اس سے مراد کیا یہ 1 آنکھ یہ والی آنکھ ہے یا اس سے مراد تعویل ہے. جنہیں تنزیل کے علاوہ تعویل سمجھ میں نہ آئی انہیں آنکھ سمجھ میں کیا آتی. اس لیے ایک صاحب کھڑے ہوئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ اتنا خطرناک دجال ہے، میں نے دیکھا فلاں محلے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی 1 آنکھ ہے، یا میں نے دیکھا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے اس کی 1 آنکھ ہے، میں ابھی جا کے مار کے آتا ہوں تاکہ دجال کا فتنہ ہی ختم ہو جائے. اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا بہت حلیم تھے پیغمبر، بہت کچھ کہہ سکتے تھے. جب 2 آنکھیں والوں کو نہ مار سکے جنگ میں، 1 آنکھ والوں کو کیا مارو. اللہ کے رسول بڑے حلیم تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان یکن ہو، اگر وہ وہی دجال ہے تو فلن تسلط علیہ، تم اس پر ہرگز تسلط نہیں پا سکتے. وَإِن لَا يَكُنْ ہو، اور اگر وہ دجال نہیں ہے فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِ، تو کسی بے گناہ کو مارنے میں کون سی بھلائی ہوگی. اللہ کے رسول کے اس فرمان کے بعد بھی نہ سمجھ سکے کہ تعویل کیا اور تنزیل کیا ہے. جو حدیث کی تعویل نہ سمجھ سکیں وہ قرآن کی تعویل کیا سمجھیں. تو دجال کیا ہے؟ وہ ڈالر سے بنا ہوا 1 آنکھ کا اشارہ، یا وہ نیلی آنکھ کا تصور، یا وہ نیلی آنکھ میں لکھے گئے پیغام کا حوالہ. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دجال کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا انسان آئے گا اس کی 1 آنکھ ہوگی کہ نہیں؟ بڑا اردو کا مشہور محاورہ، اندھا باٹے ریوڑی. اس میں تو 1 بھی آنکھ نہیں، اس میں تو 1 بھی آنکھ نہیں ہے. دجال کی 1 آنکھ تو ہے، اور بھی اپنے اپنوں کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کا کلمہ پڑھے گا، جو اس سے ربوبیت کا اقرار کر لے گا، اس سے وہ رزق پہنچائے گا. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری بڑی طاقتیں، فری میسنز کے اعتبار سے، بلیک واٹر کے اعتبار سے، دیگر پوشیدہ ناموں کے اعتبار سے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیری پوٹر کا تصور کیا ہے؟ یہ سب کے سب دجالیت ہے کہ اپنے اپنے حساب سے آگے چلو. انسانیت کیا، آئین کیا، قانون کیا، کچھ بھی نہیں ہے. 1 آنکھ. تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے میں سارے پاکستان کے اہل اسلام کی خدمت میں آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ادھر ادھر پناہ تلاش کرنے کے بجائے قرآن کی پناہ تلاش کریں. سورہ القاریہ پڑھیں. خدا نے چاہا تو دجالی فتنہ آپ تک نہیں پہنچے گا. یہ امام محمد باقر کا وعدہ. آمنہ اللہ، اللہ اسے اپنے امن میں رکھے گا، امن عطا کرے گا. من فتنۃ الدجال ومن قیح جہنم، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کی ہولناکیوں سے خدا اسے اپنی امان عطا کرے گا. اس سورے کی تلاوت کا اثر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نامہ اعمال کو وزنی بھی کر رہا ہے،
اور نام اعمال کو وزنی کرنے کے ساتھ ساتھ فتنہ دجال سے بچا رہا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے۔ اور چاہیے کیا؟ 11 آیتیں ہیں، بسم اللہ پڑھیں تو 12 مکمل ہو جائیں۔ تو 11 آیتوں کا کمال دیکھیے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ثقلت موازینہ میں لفظ موازین کو صیغہ جمع میں استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے میزان، ایک ہے موازین۔ میزان ایک ترازو، موازین ایک سے زیادہ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ ترازو۔ تو کیا قیامت میں ترازو ہی ترازو ہوں گے؟ قبلہ آپ کا وضو جو تولا جائے گا تو تیمم کے معیار پہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا غسل تولا جائے گا تو وضو کے معیار پہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی نماز تولی جائے گی تو روزے کے معیار پہ نہیں ہوگی۔ ایسے شاید بات سمجھ میں نہ آئے۔ آپ اگر بازار میں جائیے، آپ کو اگر لکوڈ خریدنا ہو 1 کلو تو 1 کلو کو لیٹر کے لحاظ سے تولے گا تولنے والا۔ آپ کو کپڑا خریدنا ہو تو 1 میٹر کے لحاظ سے تولے گا۔ آپ کو اگر چینی خریدنا ہو تو کلو گرام کے لحاظ سے تولے گا، اور اگر آپ کو اپنے جسم کا درجہ حرارت تولنا ہو تو پارے کے لحاظ سے تولے گا۔ تو پتہ چلا جب دنیا میں تمام اشیاء کائنات ایک ترازو پہ نہیں تلتی تو قیامت میں بھی ایک ترازو نہیں ہوگا۔ روزے کا الگ ہوگا، نماز کا الگ ہوگا، سب سے اہم ترین ترازو ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ یہ خطابت نہیں تھی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو جملہ بیان کیا صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو مولا سے محبت، ہمیں اور آپ کو مولا سے الفت، نہیں، حدیث ہے، معصوم کا فرمان ہے۔ اس کی تعویل میں کہ فَأَمَّ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ سے مراد ذات امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ نام اعمال وزنی ہو جائیں۔ نام اعمال وزنی کرنے کے لیے بہت آسان الفاظ میں، اردو میں کہتے ہیں ٹوٹکے بیان کریں کہ جلدی کھانا پک جائے۔ بقرعید کا گوشت نہیں گل رہا تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا محرم میں مولا کی نظر ہو سکتی ہے بقرعید کے گوشت پر؟ سبحان اللہ، لگتا ہے آپ کے یہاں بجلی مسلسل آتی ہے، آپ کا ڈیپ فریزر بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ورنہ بقرعید کا گوشت کہاں محرم تک چلے گا؟ تو سوال پہ سوال اپنے مقام پر رہتے ہیں، گوشت گلے کیسے؟ اب ٹوٹکا چاہیے، یا کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، باجی ہوں یا آپا ہوں خواتین کے باب میں، یا آج کل تو مرد بھی بیان کر رہے ہیں شیف بنے ہوئے، کہ بتائیے گوشت گلے کا، اس میں ڈال تو فلاں چیز، مثلاً پپیتا ڈال دو، گل جائے گوشت۔ تو گویا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شارٹ ٹرم استعمال کی جائے تو آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے۔ غور کیجئے، تو قیامت میں نام اعمال کو وزنی کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے اعمال کریں تو بہت ٹائم لگے گا، کوئی چھوٹے اعمال بتائیں شارٹ کٹ والے، اتنے شارٹ کٹ بھی نہ بتائیں کہ پتہ چلا عمل ہی نہ ہو سکا۔ کیا مطلب ہے؟ آسان کرتے ہوئے غور کیجئے گا، ہمیں اور آپ کو تو اندازہ ہی نہ تھا، روایات نے بتایا سب سے بہترین چیز جو انسان کے نام اعمال کو وزنی کرتی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ جس کے نام اعمال میں کلمہ طیبہ نہیں ہے اس کے نام اعمال میں وزن ہی نہیں ہے۔ جس کے نام اعمال میں کلمہ شہادتین نہیں ہے اس کے نام اعمال کا وزن ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، اچھا اخلاق خالی آفس میں نہیں ہوتا، وہاں تو تنخواہ کٹنے کا ڈر رہتا ہے، بتاؤ گھر میں اخلاق کیسا؟ جس کا اچھا اخلاق نہ ہو اس کا نام اعمال زیرو ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، بد اخلاق ہے انسان تو نام اعمال کا وزن نہیں ہے۔
یہ حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر دو اماموں کی روایت جنہیں صادقین کہا جاتا ہے ملاتے ہوئے، پانچویں اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شے نامہ اعمال کو وزنی کرنے میں درود آل محمد سے افضل نہیں ہے۔ دو اماموں کے تو جتنا نامہ اعمال کا وزن بڑھانا ہو، درود پہ درود پڑھے جائیے۔ اور کیا کہنا، اس سے آسان اور کیا ہوگا کہ نہ اس میں وضو چاہیے، نہ اس میں سمت قبلہ چاہیے، نہ اس میں قبلہ چاہیے، نہ اس میں مصلی چاہیے، اس میں تو بس مودت قربہ چاہیے۔ درود پڑھتے جائیے، نامہ اعمال کو وزنی کرتے جائیے، اور اس کے بعد آئیے آگے بڑھیے۔ کون کون سے اعمال ہیں جو انسان کے میزان کو، موازین کو وزنی کر سکتے؟ تو اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں، اور کہ نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے بہت سارے اعمال میں سے اگر راستہ چلتے ہوئے راستے سے کسی رکاوٹ کو دور کیا، ٹوٹی ہوئی کانچ کی بوتل پڑی تھی، آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کانٹوں کی جھاڑی سامنے آ گئی تھی، اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا، کسی بڑے پتھر کو جو کسی کے لیے رکاوٹ بن سکتا تھا، گرنے کا باعث ہو سکتا تھا، ایک طرف کر دیا۔ آپ نے اسے ایک طرف کیا، راستہ ان کا آسان نہیں، اپنا آسان کر لیا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ 400 آیات قرآن کی تلاوت کا ثواب نامہ اعمال میں اگر ایک کسی رکاوٹ کو انسانوں کی راہ گزر سے دور کیا۔ 400 آیات پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا کبھی سوچا ہے؟ 400 آیات میں اگر بہت تیز بھی پڑھتے تو گھنٹہ تو لگ ہی جاتا، اور یہ 5 منٹ کا کام تھا۔ اب ہم سمجھے کہ خدا کیسے چھوٹے سے عمل میں بڑا ثواب رکھتا ہے، جیسے ذوالفقار امیر المومنین کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ جب مولا کا عمل ایسا ہو تو مولائی کا عمل کیسا ہو۔